الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد۔ عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، آج قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم صورت سورہ نور کی تلاوت کی گئی ہے۔ اسی کا خلاصہ آج پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی، ہم سب کو اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، ہر صورت کا ایک دعویٰ یعنی مرکزی مضمون ہوا کرتا ہے۔ سورہ نور کا دعویٰ اور مرکزی مضمون ہے معاشرے سے بے حیائی اور فحاشی ختم کرنے کے اصول اور آداب کا بیان۔ چنانچہ 4 اصول اللہ نے بیان فرمائے ہیں اور 6 آداب بیان فرمائے ہیں کہ معاشرے سے بے حیائی کیسے ختم ہوگی۔ اس صورت کا یہ مرکزی مضمون بیان کیا ہے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب نے اپنی کتاب سمت الدرر فی ربط الآیات والصور وخلاصتها المختصر میں، عربی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ مرکزی مضمون ذکر کیا ہے اور اس انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ جو 4 اصول آئیں گے یہ حکومت کو مخاطب ہیں، یعنی 4 ایسے قوانین ہیں جو حکومت اگر بنائے گی تو معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور 6 جو آداب آگے آ رہے ہیں وہ عموماً سب مسلمانوں کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے بیچ میں حیا کے فائدے اور ترغیبات، اور اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے اللہ کی ڈانٹ اور عذاب، اور ساتھ میں ایک تفصیلی واقعہ بھی اس مضمون سے متعلق ذکر آئے گا۔ حکومت کے لیے 4 قانون۔ قانون نمبر 1، غیر شادی شدہ مرد و عورت کے زنا کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ میں نے غیر شادی شدہ اس لیے کہا ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا وہ حدیث سے اور بالاجماع سنگسار کرنا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 واقعات کم از کم ایسے ہوئے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک عورت کو، امرأۃ غامدیہ کو، اور ایک مرتبہ ایک مرد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کیا تھا۔ یہ شادی شدہ تھے اور ان سے زنا سرزد ہو گیا تھا، اور انہوں نے خود آ کر اقرار کیا تھا۔ دیکھیں، یہ سزا زنا کے لیے ہے، اور زنا بے حیائی کی آخری حد ہے۔ جب 2 غیر شادی شدہ میاں بیوی جانتے بوجھتے آپس میں بے حیائی بدکاری کا یہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بغیر حلال نہیں کیا ہوا، تو پھر اس کو کہتے ہیں زنا، اور اس کی یہ سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی نظر اس بات میں کر لینی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکومت کو کہا ہے کہ تم قانون بناؤ۔ حکومت ملک میں امین ہے، اللہ کی خلیفہ ہے۔ اگر وہ اللہ کے مطابق قانون نافذ کرے گی تو اس کو اجر ملے گا، اور اگر اللہ کے قانون کے خلاف قانون نافذ کرے گی تو اس پر سب سے سخت قسم کا عذاب ہے۔ ظالم حاکم صرف وہ نہیں ہے جو لوگوں کو قتل کرے، بلکہ ظالم حاکم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کافرون فاسقون۔ جو اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے مطابق، ایک جگہ کہا وہ کافر ہے، پھر کہا وہ ظالم ہے، پھر کہا وہ فاسق ہے۔ اس میں توجہ یہ ہے کہ اگر عقیدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کا قانون قابل عمل نہیں ہے، جیسا کہ پاکستان کی اس وقت اور دنیا میں اسلامی ممالک کی بہت بڑی ایلیٹ کلاس کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا قانون اس وقت دنیا میں قابل عمل نہیں ہے، یہ پرانی دقیانوسی باتیں ہیں، یہ نافذ کرنے سے اس وقت خرابی ہوگی اور یہ دنیا میں نہیں چل سکتا۔ اس وقت دنیا کی جو زبان ہے اور دنیا میں چلنے والا جو قانون ہے وہ انگلش لا ہے، انگریزی قانون چلے گا۔ چنانچہ اکثر اسلامی ممالک میں جو قوانین ہیں وہ برطانیہ سے لیے ہوئے، فرانس سے لیے ہوئے، امریکہ سے لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں خود جو قانون ہے وہ سارا برطانوی ہے، یعنی ڈھانچہ اور سانچہ جو ہے وہ انگلش لا ہے، اور دفعات جو ہیں وہ انگلش لا ہیں۔ اکثر 90% قانون وہاں سے ہے۔ بعد میں بہت لوگوں نے آ کے محنت کی، اس میں کچھ اسلامی قطع و برید کی اور اسلامی پیوند لگانے کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن ڈھانچہ اور سوچ اور جورسپروڈنٹ جس کو کہتے ہیں، یعنی قانون کے سوچنے کا طریقہ، وہ انگریزی ہے، بالکل اسلامی نہیں ہے۔ تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ اسلام شریعت اس دور میں قابل عمل نہیں ہے اور شریعت کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے یہ پڑھنے کی چیز۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو علماء کا اتفاق ہے وہ کافر ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے وہ کافر ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے رسول کو اپنے فیصلوں میں قاضی نہ بنا لے۔
تو مسلمان ہو اور یہ سمجھے کہ شریعت قابل عمل نہیں ہے اور اسلام کا قانون نعوذ باللہ قرآن کا قانون فرسودہ ہو گیا ہے، اس کا ایمان کہاں رہا؟ جو قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرے مسلمان نہیں رہتا، جو پورے پورے احکام کا اور شریعت کی بنیادوں کا انکار کر دے اس کا اسلام بھی نہایت مخدوش ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگ فتویٰ نہیں لگانے لگے، یہ فتویٰ لگانا مفتیوں کا کام ہے، آپ لوگ صرف بات سمجھ لیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بے حیائی معاشرے میں پھیلانا اور زنا کرنا یہ کوئی جرم ہے بھی کہ نہیں ہے؟ آج تک جتنے بھی مقدس شریف معاشرے گزرے ان سب کے نزدیک یہ ایک جرم تھا، چاہے مغربی معاشرہ، چاہے رومن امپائر تھا یا مسلمان تھے، جو بھی آسمانی مذاہب تھے ان کے نزدیک بہرحال یہ ایک سنگین جرم تھا بے حیائی پھیلانا۔ مغرب نے آ کر یہ نظریہ دیا ہے کہ زنا کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اور اگر کوئی عورت اور مرد آپس میں باہمی رضامندی سے کرتے ہیں تو اس میں کوئی جرم کی بات نہیں ہے۔ معاشرے میں بے حیائی پھیلے، گند پھیلے، ننگپونا پھیلے، اس میں یہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سنگین ترین جرم قرار دیا ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شادی شدہ اگر کرتے ہیں تو ان کی سزا قتل ہے۔ دیکھو، چور کی سزا قتل نہیں ہے، تہمت لگانے والے کی سزا قتل نہیں ہے، ڈاکو کی سزا بھی قتل نہیں ہے، لیکن زانی اگر شادی شدہ ہے اس کی سزا قتل ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ چوری ڈاکے سے بڑھ کر گناہ ہے کہ معاشرے کو جب بے حیا کر دیا اس وقت ہر قسم کا گناہ اور ہر قسم کا کرائم معاشرے میں پھیلے گا۔ بے حیا باش و ہر چہ خواہی کن، بے حیا ہو جو پھر ہر کرو، ساری برائیوں کی جڑ بے حیائی سے ہے۔ جس آدمی میں حیا نہیں ہے وہ ہر گناہ کرے گا، جس میں حیا ہے وہ ہر گناہ سے بچے گا۔ تو یہ نظریہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اسلام کے نظر میں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور مغرب کی نظر میں جرم نہیں ہے۔ وہ جرم صرف اسی وقت کہتے ہیں جب ریپ ہو، یعنی جب جبراً زنا کیا جائے، جبکہ اسلام میں یہ مطلق جرم ہے اور بڑا خطرناک سنگین جرم ہے۔ اللہ نے حکمرانوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے کہ اس کے سد باب کی کوشش کرو۔ تیسری بات ہمارے ملک کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان کا قانون تو بنیادی طور پہ انگریزی تھا۔ 1857 کا دفعہ، 1855 کا دفعہ، 1930 کا سب سے جدید دفعہ آپ کو جو ملتا ہے نا ماشاءاللہ سے، وہ 1930 کا ملتا ہے، کانٹریکٹ ایکٹ۔ باقی سارے پرانے انگریزوں کی گسی پٹی انہوں نے جو پھینک دی اٹھا کے چیزیں، ان کو ہم ابھی تک چاٹ رہے ہیں۔ یہ ہمارا کارنامہ ہے ماشاءاللہ سے ہماری عدلیہ کا، ابھی تک اپنا کوئی قانون، اور پارلیمنٹ کے بالادستی پارلیمنٹ ابھی تک اپنے قوانین نہیں بنا سکی۔ برطانیہ والوں نے بنا لیے نئے قانون، ہمارے وہی چل رہے ہیں ابھی تک۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے ضیاء الحق صاحب کو، انہوں نے آ کر اس میں بہت کوشش کر کے قانون کے اندر اسلامی دفعات کو شامل کیا۔ ایک پورا باب حدود آرڈیننس انہوں نے نافذ کیا اور وہ اس کو قانون کا حصہ بنا کر نافذ کر کے قانون میں آج پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں یہ اسلامی ساری سزائیں، قتل کی سزا تو براہ راست پاکستان کا جو قانون فوجداری ہے، پینل کوڈ، اس میں شامل ہے۔ دفعہ نمبر 300 قصاص کی سزا، قتل خطا کی سزا، یہ سارا اس میں آ گیا، دیت وغیرہ کے احکام، ساری اسلامی اصطلاحات انہوں نے ڈالی ہیں الحمدللہ۔ اور زنا کی سزا، اور قذف کی سزا، لعان کا مسئلہ، یہ جتنے اسلامی دفعات ہیں یہ انہوں نے ڈالی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں بدکار قسم کے حکمران ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹ کھایا، وہ اتنے بدنام نہیں، ضیاء الحق صاحب کو زیادہ بدنام کیا ہوئے۔ ضیاء الحق صاحب کا کوئی اچھے انداز میں نام نہیں لے سکتا حکومتی سطح پر، کیوں؟ انہوں نے اسلام کی طرفداری کی تھی، اسلامی قوانین نافذ کیے تھے۔ سب سے بڑا ظالم آج کون ہے؟ ضیاء الحق۔ جرم کیا ہے ان کا؟ ڈکٹیٹر تھے۔ جو سیاستدان ملک کو نوچ کھائیں گدوں کی طرح وہ اچھے ہیں، اور جو ڈکٹیٹر تھا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، اچھے کام کیے، اس پہ مالی بدعنوانی بھی نہیں تھی، وہ خراب کیوں ہو گیا؟ ڈکٹیٹر تھا۔ ایک پروپیگنڈا ہے جو ہمارے اوپر نافذ ہے۔ انہوں نے بہت زور لگا کر یہ قوانین تو بنوا دیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آج تک ان قوانین پر عمل نہیں ہوا۔ عمل اس لیے نہیں ہوا، میں نے عرض کیا، نظام سارا انگریزی ہے، سارا انگریزی نظام ہے، اور وہ وہی ذہن ہے، اور اس ذہن میں یہ ہے اسلامی سزاؤں اور انگریزی سزاؤں میں فرق یہ، اسلامی سزائیں جسمانی سزا دے کر جلدی فارغ کرتی ہیں مجرم کو، رزلٹ بھی ہاتھ کے ہاتھ حاصل کرو، اور مجرم کو 20 سال بیچارے کو خراب نہیں کرو، 20 سال جیل میں، اس کو بھی کام پہ لگاؤ، معاشرے کو بھی صحیح کرو۔ مغربی سزائیں جیل فائن جیل فائن اس پہ کرتی ہیں، جرمانہ جیل، تو یہ فرق ہے۔ تو وہ چونکہ ذہن وہ بنا ہو، اس لیے جج وہ سزا نافذ نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف مغربی پریشر ہے کہ اگر ہم نے یہ سزائیں نافذ کی، پاکستان میں اگر کسی کا ہاتھ کٹ گیا، زانی کو کوڑے لگ گئے، پوری دنیا میں ایک طوفان برپا ہوگا، پوری دنیا سے پابندیاں لگ جائیں گی، تو غیر اللہ کا خوف ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ دے کہ وہ اسلامی قوانین نافذ کریں تاکہ ملک میں امن نافذ ہو۔ دوسرا اصول حکومت کے لیے، بدکار مرد اور عورت اگر شادی بھی کریں تو بھی وہ کسی بدکار ہی سے کریں گے۔ یہ اصل میں عمومی اصول ہے، مومنوں کو ایسے لوگوں سے قطعاً رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ بتا رہے دنیا میں 2 قسم کے طبقات ہیں بھائی، بعض مرد و عورت وہ ہیں جو باحیا ہیں، بعض وہ ہیں جو بے حیا۔ تو باحیا اور متقی لوگوں کو بے حیا لوگوں سے رشتے نہیں کرنے چاہیے،
بے حیا لوگ بے حیا لوگوں کے لیے، اچھے لوگ اچھے لوگوں کے لیے، برے لوگ برے۔ رشتہ کرتے ہوئے دیکھ لو، نیک اور اچھے رشتے چنو، مرد بھی عورتیں بھی، لہٰذا اس سے معاشرہ صحیح رہے گا۔ کہ جو بے حیا اور بدکار لوگ ہیں وہ خود آئسولیٹ ہو جائیں گے، وہ خود ایک طرف ہو جائیں گے، معاشرہ ان کو دھتکار دے گا۔ تو یہ مومنوں کو حکم ہے کہ تم ایسے لوگوں سے رشتے قائم نہیں کرو۔ اصول نمبر 3، جو کسی پاک دامن خاتون پر تہمت لگائے اور اس پر 4 گواہ نہ لائے، اس کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، ایک سزا۔ نمبر 2، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، یہ بندہ مردود الشہادت ہے، اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ مومن کی عزت کی اتنی زیادہ اللہ کے نزدیک قدر ہے کہ جس نے مومن کے اوپر ایک دفعہ تہمت لگا دی یا مومنہ عورت پر تہمت لگا دی، عدالت کو کہا یہ فاسق ہو گیا، اس کی گواہی مانو ہی نہیں تم کسی معاملے میں۔ الا الذین تابوا، ہاں اگر توبہ کر لے تو مان لو۔ یہ بھی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں توبہ کر لے تو مان لو۔ امام شافعی کہتے ہیں ایسا آدمی جس نے کسی پر جھوٹی تہمت لگائی اور عدالت میں ثابت ہو گیا، ساری زندگی عدالت میں گواہی نہیں دے سکتا، اتنا خراب آدمی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے حیا اور عزت کی پاسداری، یعنی ایک طرف زنا پر بھی سخت سزا ہے اور اس کو بیلنس کیا، توازن، یہ نہیں کہ لوگ آئیں گواہیاں دیتے رہے فلاں نے زنا کیا فلاں نے زنا کیا، اس دوسری طرف لگا دیا کہ زنا پر تو سزا سخت ہے، اگر کسی نے غلط تہمت لگائی اس کی بھی سزا سخت ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ہمارے زنا شہادت سے بہت کم ثابت ہوا ہے، اکثر جو زنا ثابت ہوا ہے رسول اللہ کی زندگی میں بھی بعد میں بھی وہ اقرار سے ثابت ہوا ہے۔ چوتھا اصول حکومتی قوانین کے لیے ایلا، میاں بیوی کے لیے استثناء ہے جی۔ میاں بیوی اگر ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں ان پر حد نہیں لگتی، کیونکہ ان کا تعلق اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا آپس کا قریبی تعلق ہوتا ہے، اس میں اگر سزا نافذ کی جائے تو بڑا خرابی ہو جائے گی۔ اللہ حکیم ذات ہے، بندے کو بنایا اللہ نے ہے، بندے کی حکمت بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے میاں بیوی کے لیے ایک الگ قانون رکھا، کیا؟ شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تو عدالت دونوں سے قسمیں لینے کے بعد نکاح ختم کر دے گی، ٹھیک ہے جی۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، وہ شوہر 4 دفعہ قسم کھائے گا کہ میں نے بیوی پر صحیح تہمت لگائی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اور عورت کہے گی اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، یہ جھوٹ بولتا ہے 4 دفعہ۔ جب یہ کھا لیں گے بولیں گے بھائی اب جب تم لوگ شادی ہوتی ہے آپس کے ملاپ اور محبت کے لیے، اب جب ثابت ہو گیا کہ تم دونوں کی آپس میں بد اعتمادی اتنی سخت ہو گئی ہے، اب جڑ کر رہنے کا فائدہ نہیں، لہٰذا قاضی ان کے درمیان جدائی کرا دے گا۔ اس کو کہتے ہیں الا اور لعان، الا اور اس پہ لعان، ایک دوسرے پر لانتے، یعنی 4 قسمیں مضبوط قسم کی۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اللہ کی مجھ پر لعنت، عورت بولتی ہے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں مجھ پر اللہ کا غضب، اتنی سخت قسم کی قسم کھائی جاتی ہے، اس کے بعد ان دونوں کو جدا کرا دیا جاتا ہے۔ یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے۔ 4 قوانین ہو گئے جی۔ آگے ایک تفصیلی واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ معاشرے میں بے حیائی کون لوگ پھیلاتے ہیں، اس کا سدباب کیا ہوتا ہے اور اس سے کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ افک۔ افک کا معنی ہے عربی میں ایک بہت بڑی خطرناک تہمت۔ ام المؤمنین ہم سب کی ماں، رسول اللہ کی سب سے محبوب زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں کی جانب سے تہمت۔ یہ پورا واقعہ جی 2 رکوع 10 آیتوں پر مشتمل ہے، 2 رکوع 10 آیتیں ہیں، اتنی لمبی اللہ نے تفصیل کی ہے۔ واقعہ سن لیں پہلے، واقعہ کیا ہے، اور یہ بڑا دلچسپ اور عبرتناک واقعہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ خود اپنی زبان سے بیان کیا ہے، اور بخاری شریف میں بھی ہے، حدیث کی اور کتابوں میں بھی۔ فرماتی ہیں کہ ہم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو قافلہ رکا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، قضائے حاجت کے لیے دور جاتی تھیں۔ وہاں پر ان کا ہار گم گیا اور ہار ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی، واپس آئیں، قافلہ جا چکا تھا، سارے لوگ ختم۔ جس ہودج میں پالکی میں حضرت عائشہ کو اٹھایا جاتا تھا تو حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں اور اتنی ہلکی تھیں کہ پالکی والوں نے سمجھا کہ اس کے اندر ہی ہیں۔ یہ اچھے دوروں کی بات ہے کہ عورت پالکی میں جاتی تھی، آج تو عورت ماشاءاللہ اپ ٹو ڈیٹ ہو کر نکلتی ہے، سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے۔ یہ اچھے دوروں کی بات تھی کہ عورت کے حیا پردے کا اتنا اہتمام تھا کہ پالکی کے اندر پردے ڈال کر دیکھ بھی نہیں سکتے مرد، اٹھانے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہ اٹھا کر لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سمجھداری کی، ادھر ادھر نہیں بھاگی بلکہ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی۔ ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تم پیچھے دیکھو کہ قافلے میں کوئی چیز گر بڑ تو نہیں گئی، اس کو اٹھا کے لے آؤ۔ وہ گئے تو دیکھا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا سوئی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کا چہرہ دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہاں بات یہ ہے، راوی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو پہلے دیکھا ہوا تھا، پردہ نازل ہونے سے پہلے۔ معلوم ہوا کہ پردہ نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے، اس لیے وہ کہہ رہے پردہ نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، بعد میں تو دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے پہچان لیا۔
انہوں نے جب انا للہ کہا تو حضرت عائشہ ان کے انا للہ کہنے سے فرماتی ہیں میں اٹھ گئی اور میں نے فوراً منہ پر کپڑا ڈال لیا. حضرت صفوان نے اپنے اونٹ پر مجھے بٹھایا, وہ آگے آگے چلے, میں پیچھے پیچھے, اور اس طرح ہم چلتے چلتے قافلے میں پہنچ گئے. جب ہم پہنچے تو منافقین کو شہ مل گئی. منافقین کی صفت یہ تھی کہ وہ ویسے تو جہاد میں جاتے نہیں تھے, جب جاتے تھے تو اس لیے جاتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان پروپیگنڈا کریں گے, مسلمانوں کے درمیان جھوٹی جھوٹی خبریں پھیلائیں گے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ فریضہ آج خیر سے ہمارا میڈیا انجام دے رہا ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی خبریں, جہاں مجاہدین شہید ہو جائیں, مسلمان شہید ہو جائیں, بڑی بڑی خبر, جہاں کفار شہید ہوں وہاں خبر چٹ کر گئے, ختم. منافقین نے تو شروع کر دیا پروپیگنڈا, اچھا یہ دونوں الگ آئے تھے, اکٹھے آئے تھے, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, کرتے 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 بہت زبردست قسم کی ایک قیامت برپا کر دی مدینہ میں آ کے. اور ایک عبداللہ بن ابی کے گھر میں مجلس لگتی, وہ کہتا آج سنو بھی اور کیا ہوا اور کیا ہوا, نئی نئی باتیں مرچ مسالے لگا کر اس کو بڑھایا گیا. 1 مہینہ گزر گیا. اب جب پروپیگنڈا شروع کیا تو بہت سارے سادہ لوگ جو مخلص مسلمان تھے وہ بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئے. ہاں جی بات تو ٹھیک ہے, جب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو اس کا زور اتنا زبردست ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. یہ اتنی خطرناک ہتھیار ہے جو اس زمانے سے یہودی اور منافقین کا ہے, اور آج بھی ان کا سب سے بڑا ہتھیار پروپیگنڈا ہے. پروپیگنڈے کی خود تعریف یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جھوٹ کو اتنا بولا جائے کہ وہ سچ ہو جائے. سنا چاہیے یہ کام کیا منافقین نے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے ابھی تک پتہ نہیں کہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. رسول اللہ بہت پریشان, کہتی بس مجھے اتنا اندازہ ہوا کہ رسول اللہ کی جو پہلے میرے ساتھ محبت تھی وہ نہیں رہی, اور میں بیمار ہو گئی تو رسول اللہ آتے تھے, دروازے پر کھڑے ہوتے تھے اور اتنا ہی پوچھتے تھے کیف فیکم, کیا حال ہے. میں بولتی ٹھیک ہوں, چلے جاتے تھے. پہلے تو رسول اللہ کی میرے سے محبت اور تعلق بڑا پیارا تھا, ابھی کم ہو گیا. میں نے کہا کوئی وجہ ہے, لیکن سمجھ نہیں آئی. میں بیمار ہوئی, میں نے کہا یا رسول اللہ میں بیماری کے دن اپنے والدین کے گھر میں گزار لوں. آپ نے فرمایا گزار لو. میں چلی گئی. ایک دن قضاء حاجت کے لیے میں چونکہ چھوٹی لڑکیاں جو ہیں وہ کسی بڑی خاتون کے ساتھ جاتی تھی, تو ایک خاتون تھی مستح, ایک صحابی تھے ان کی والدہ مستح, ان کے ساتھ میں نکلی قضاء حاجت کے لیے. تو وہ ان کا پیر اڑا اور وہ گریں, تو گرتے ساتھ جیسے آدمی بے ساختہ کوئی زبان سے کہتے ہیں نا ہائے, تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ تعس مستح برباد ہو جائے. تو عائشہ نے کہا بھئی یہ کیا کہہ رہی ہیں, ایک تو آپ کا بیٹا, دوسرا بدری صحابی, آپ کہہ رہے ہیں برباد ہو جائے, اس کو بد دعا کیوں دے رہی ہیں آپ. کہا بھئی تمہیں نہیں پتا. کہا نہیں تو نہیں پتا کیا ہوا. کہا اے بھولی یا ہنتا, او بھولی تمہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے مدینہ میں 1 مہینے سے. کہا مجھے نہیں پتا. انہوں نے سارا قصہ کھول دیا, یہ ہو رہا ہے فلاں, یہ کہہ رہے تمہارے بارے میں, یہ کہہ رہے تم نے یہ کیا وہ کیا. حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی اور میری تو بیماری اور بڑھ گئی. میں گھر آئی اور 2 راتیں گزر گئیں, میں نے آنکھوں میں ذرا بھی نیند کا سرما نہیں لگایا, سوئی نہیں, اور رو ساری رات روتے روتے گزر گئی. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے, آپ نے فرمایا بھائی مجھے کون میری مدد کرے گا اس آدمی کے بارے میں جن لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے تکلیف دی ہے. یعنی تہمتیں لگا رہے ہیں, اشارہ تھا عبداللہ بن ابی کی طرف. اب یہاں پر یہ سمجھے کہ مدینہ میں جب رسول اللہ تشریف لائے تھے تو 2 قبیلے تھے, اوس اور خزرج. ان میں آپس میں پشتوں کی جنگیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے ان دونوں کو ملا کر بھائی بھائی کر دیا, لیکن وہ چیزیں قائم تھی, بہرحال قومیت تھی. تو یہ جو عبداللہ بن ابی تھا یہ خزرج کا آدمی تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کون میری مدد کرے گا. تو اوس جو دوسرا قبیلہ تھا اس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں کس کو ختم کرنا ہے. ہمارے قبیلے کا آدمی, ہم ابھی اس کو قتل کرتے ہیں جس نے آپ کو تکلیف دی, اور اگر ہمارے بھائی حضرت کے قبیلے کا آدمی ہے اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں جو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں, یعنی اس کے بارے میں آپ کہیں گے قتل کرتے ہیں, ہم اس کو بھی پکڑتے ہیں. اب جب یہ کہا تو حضرت قبیلے کے جو مخلص صحابی تھے ان کے اندر قومیت کی حمیت بھڑک اٹھی. قومیت بڑی خطرناک چیز ہے. اچھے لوگوں میں اب سعد بن عبادہ حضرت کے سردار وہ کھڑے ہو گئے. سعد بن عبادہ وہ صحابی ہیں جب یہ فوت ہوئے تھے ان کا درجہ انصار میں ایسے تھا جیسے ابو بکر کا درجہ مہاجرین میں, اتنے بڑے درجے کے. لیکن قومیت اور نسل پرستی اتنی بدبودار چیز ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی متاثر کر دیتی ہے. وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم ہمارے قبیلے کے کسی آدمی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. جب انہوں نے یہ بولا تو اوس قبیلے کے دوسرے سردار اسید بن حذیر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو, تم اللہ کے دشمن ہو, اللہ کے دشمن کا دفاع کرتے ہو, ہم نہیں چھوڑیں گے تمہارے آدمی کو. وہ شروع ہو گیا. رسول اللہ اور پریشان. یہ صحابہ میں نسل پرستی بھڑک گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپ کرایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور آپ اور پریشان ہو گئے کہ یہ نیا قضیہ چھوڑو. صحابہ میں وہ پرانی دشمنیاں بھڑک رہی ہیں. گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا, حضرت اسامہ سے حضرت علی سے مشورہ ہو گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ حضرت عائشہ کی جو لونڈی ہیں, حضرت علی نے کہا ان سے آپ پوچھ لیں. بریرہ سے پوچھا بھائی تم بتاؤ عائشہ کیسی ہے. اب دیکھو رسول اللہ متاثر ہو گئے ہیں, یعنی پروپیگنڈا ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہو گئے ہیں. یہاں سے یہ کیوں اللہ تعالیٰ واقعہ کرا رہے ہیں کہ پتہ لگے کہ رسول اللہ بشر ہیں بھائی, انسان ہیں.
اگر رسول اللہ فرشتے اور نور ہوتے ہیں، نور کبھی متاثر ہوتا ہے کسی سے؟ نور سے کوئی بات چھپی رہتی ہے؟ اگر رسول اللہ کو علم الغیب ہوتا پہلے دن نہیں آپ عبداللہ بن ابی اور سب کو پکڑ کے ذبح کرا دیتے؟ آپ کو بھی علم الغیب نہیں، آپ کو بھی شک ہو رہا ہے، آپ بھی واضح نہیں ہے۔ اتنا خطرناک پروپیگنڈا کیا۔ جب پروپیگنڈے سے نبی متاثر ہوتے ہیں، میں آپ اور کوئی مولوی صاحب کیا چیزیں، سارے متاثر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے پوچھا، ان کی لونڈی نے کہا تو بہت اللہ کی قسم میں نے ان کے اندر پاک دامنی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، بس یہ کہ چھوٹی لڑکی ہے تو چھوٹی لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے، تھوڑی بے پرواہ ہوتی ہے، کبھی کبھی آٹا چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، بکری کھا جاتی ہے، بھائی ان میں اور کوئی خراب بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ تشریف لائے حضرت عائشہ کے پاس ابو بکر صدیق کے گھر میں، اور آپ بیٹھے۔ آپ جب اہم بات کرتے تھے، آپ حمد و ثنا پڑھتے تھے پہلے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ نے فرمایا عائشہ بات سنو، اگر تم بری ہو اللہ کے ہاں تو اللہ تمہیں بری کر دے گا، اور اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو کہا آپ جواب دیں، انہوں نے کہا میں کیا بولوں رسول اللہ کے سامنے، ادب تھا۔ والد کو بولا آپ جواب دیں، کہا میں کیا بولوں۔ تو حضرت عائشہ فرما رہی مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمت دے دی، اس سے پہلے تو میری حالت خراب تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے بھی کہا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، میں نے بھی خطبہ پڑھا۔ میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، اگر میں کہوں نا میرے سے گناہ ہو گیا، آپ سارے یقین کر لیں گے، کیونکہ یہ بات اتنی پھیلی ہے کہ آپ کے دلوں میں راسخ ہو گئی ہے، اور اگر میں کہوں میں بری ہوں، آپ لوگ یقین نہیں کریں گے۔ تو میں تو وہی بات کہتی ہوں جو یوسف کے والد نے کہی تھی حضرت یعقوب نے کہ فصبر جمیل، میں تو صبر کروں گی، ایسا صبر جس میں شکوہ ہی نہیں ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو آپ میرے بارے میں بیان کر رہے ہو باتیں، اس میں اللہ ہی میرا مددگار ہے، میں اللہ کے سوا کسی کے آگے اپنی بات نہیں رکھتی۔ حضرت عائشہ کہتی میں نے یہ کہا اور کروٹ دوسری طرف کر کے میں لیٹ گئی، میں نے کہا بیٹھے رہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نازل ہونا شروع ہو گئے۔ وحی جب نازل ہوتی تھی سردی میں آپ کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا، وحی کا بوجھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آپ کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا، اور آپ نے فرمایا یا عائشہ ابشری، عائشہ خوشخبری حاصل کرو، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ اللہ میری برات بتائے گا، لیکن مجھے یہ نہیں اندازہ تھا اللہ قرآن نازل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اتنی آیتیں میرے اوپر نازل کر دی، صرف یہ مجھے نہیں تھا اللہ اتنی قدر دے گا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک اور حدیث میں کہ میری بہت سی خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں، سب سے پیاری۔ نمبر 2، میں اللہ کے نبی کے صدیق اور خلیفہ کی بیٹی ہوں۔ نمبر 3، میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل کی ہیں قرآن کی۔ نمبر 4، میں واحد بیوی ہوں جو رسول اللہ کی کنواری بیوی ہوں۔ نمبر 5، میں واحد بیوی ہوں جس کی تصویر شادی سے پہلے جبریل نے رسول اللہ کو دکھائی تھی، یہ آپ کی بیوی ہے، ایک اس میں آگے۔ نمبر 6، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں واحد بیوی ہوں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایک چادر میں ہوتی تھی تو وہی نازل ہوتی تھی، جبریل آ جاتے تھے اس حالت میں۔ تو یہ حضرت عائشہ کی خصوصیات ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ تو جب رسول اللہ نے کہا ابشری، تو ام رومان نے، ان کی والدہ نے کہا عائشہ رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو، تمہاری برات نازل ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں ان کا کیوں شکریہ ادا کروں، یہ تو میرے اوپر شک کر رہے تھے، میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اللہ کے علاوہ کسی کا شکر نہیں کروں گی، الذی برأنی، جس نے اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرمائی ہے۔ یہ واقعہ یہاں تک پورا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی، اتفاق سے منافق ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ ان پر پکڑ نہیں آئی، قانونی پکڑ نہیں آئی، واضح بات نہیں کرتے تھے، کیا ہوا، اچھا ایسے ہوا، ایسے بھی ہوا ہوگا ایسے۔ اور جو بیچارے سادہ مسلمان تھے وہ سیدھی سیدھی باتیں کرنے لگے، انہوں نے واضح منہ سے یہ بات کہی تھی، زنا کی تہمت لگائی تھی، تو ان کو حد لگی، 80 کوڑے 3 مردوں کو اور 1 عورت کو لگایا گیا۔ یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے اس کو تم اپنے لیے شر نہیں سمجھو بلکہ یہ خیر ہے۔ بہت دفعہ ہم کسی کام کو شر سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک خیر ہوتی ہے، اللہ نے اس میں بھی خیر ڈال دی۔ آگے اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون، مومنوں کا کام یہ جب کسی مومن کے بارے میں کوئی تہمت سنیں تو اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ مومن کو مومن سے حسن ظن رکھنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگ پہلے ہی ساری دنیا سے بدگمان بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہا فوراً ہاں وہ تو ہے ہی ایسا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کے بارے میں خوشگمانی رکھو، جب اس کے بارے میں کوئی بری بات کہے اس کو نہیں مانو بالکل۔ تو اللہ فرما رہے تم لوگوں کو جب یہ خبر ملی تم نے رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ کیوں اچھا گمان نہیں رکھا، جیسے تم اپنے آپ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہو۔ اپنے آپ کو تو بڑا نیک پارسا سمجھتے ہو، ہم تو بڑے ولی اللہ ہیں، ہم پر تو وہی آنی چاہیے، اور دوسروں کو خراب سمجھتے ہو۔ جیسے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہو ایسے دوسروں کو بھی اچھا سمجھو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے
ان لوگوں کے بارے میں سخت عذاب کی وعید دی جو معاشرے میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم، اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ بہت سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ منافقین کام کرتے تھے، آج بھی جو کام کرے وہ منافقین کے بھائی ہیں۔ پہلے یہ کام کم ہوتا تھا، وسائل کم تھے، آج یہ کام زیادہ ہو رہا ہے، اس کے وسائل زیادہ ہیں۔ آج بے حیائی کس طرح پھیلائی جا رہی ہے؟ بے حیائی کا سرخیل اور جھنڈا میڈیا کے ہاتھ میں ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، فلمیں بنانا، ڈرامے بنانا، اشتہارات، کمپنیاں، اس میں گندا سے گندا اور مسلمانوں کے جذبات کو خراب بھڑکانے والے لانا، عورت کو اپنی معیشت اور اپنی کاروبار چمکانے کے لیے اس کو ایک آلہ بنا کر اس کے کپڑے اتار کے اس کو لانا، یہ میڈیا کا کام ہے۔ آج اپنے میگزینوں میں، اپنے اخباروں میں اور اشتہارات میں، جہاں وہ جس اشتہار کا عورت سے کوئی تعلق بھی نہیں، وہاں پر بے حیائی، بورڈوں کے اوپر کس طرح کا ایک قیامت مچائی ہوئی، آپ دیکھیں سڑکوں کے اوپر آدمی اپنی نظروں کو بچانا چاہے تو پناہ نہیں ملتی۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا و آخرت میں۔ اور ستم بالائے ستم، یہ آپ دیکھیں اسلامی پروگرام میں اب عورتوں کو لا رہے ہیں، بے پردہ عورتوں کو، اسلامی پروگرام بھی اس سے کفر کا خطرہ ہے، اسلام کا مذاق ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور ان جہاں تک بات آدمی پہنچا سکے، اگر کسی کی رسائی کسی ایسے لوگ تک ہے جو آدمی ایسا کام کر رہا ہے، کوئی ایسی تصویر لا رہا ہے جس سے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے، بے پردہ عورتوں کی، اس کو سمجھانا چاہیے، بھائی بہت سخت گناہ ہے، آپ خیال کرو۔ پاک دامنوں پر تہمت لگانے والوں پر اللہ کی لعنت۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، دنیا آخرت میں ملعون ہے، ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اللہ کو مومنوں پر بڑی غیرت ہے، جو مومنوں کو تکلیف دیتا ہے اللہ خود اس سے جنگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جی کیا ختم ہو گئے؟ وہ 4 اصول جو میں نے عرض کیے تھے حکومت کے لیے اور اس سے متعلق باتیں۔ آگے دوسرا حصہ سورت کا مسلم معاشرے میں زنا اور فحاشی سے بچنے کے لیے 6 اصول، یہ 6 وہ اصول ہیں جو زنا کے ابتدائی اسباب ہوتے ہیں۔ تو شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ گناہ سے رک جاؤ صرف، شریعت کہتی ہے گناہ کے دروازے بھی بند کر دو، گناہ کے اسباب کو بھی بند کر دو تاکہ گناہ تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ اگر دروازے کھولے ہوں گے کوئی اندر داخل ہوگا، لہذا زنا کے اور بدکاری اور بے حیائی کے اسباب کو ہٹاؤ تاکہ معاشرہ بالکل صاف رہے۔ جو پردے کا حکم ہے اور نظریں جھکانے کا حکم ہے، یہ اسباب کے درجے میں ہے کہ پہلا سبب ختم کرو۔ اللہ اکبر۔ حکم نمبر 1، کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو بلکہ پہلے سلام کر لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو۔ گھر میں بلا اجازت داخل ہو گئے تو کسی کے نامحرم پر نظر پڑ جائے گی، کوئی عورت بے پردہ ہے، اسی طرح اس پر نظر پڑ جائے گی تو اس سے دل کے اندر شیطان آ جائے گا، اور شیطان کا پہلا تیر ہے۔ لہذا کسی کے گھر میں جانے سے پہلے کیا ہے؟ استئذان، یہ واجب ہے، اجازت لی جائے، گھنٹی ماری جائے، اجازت لے کر سلام کر کے اندر جایا جائے۔ اگر اپنا گھر ہے اور وہاں بھی نامحرم ہے، مثلا 2 بھائی رہتے ہیں گھر میں اور اندر بھابھی بھی ہے، اس کے بارے میں بھی حکم ہے کہ وہاں بھی سلام کر کے اجازت کر کے جائے تاکہ کسی نامحرم پر نظر نہ پڑ جائے۔ حکم نمبر 2، مومن مرد اور عورتیں اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے۔ آیت نمبر 30، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ یہ بھائی سب سے اہم بات ہے جس سے سب سے زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ زنا کا پہلا دروازہ، بے حیائی بدکاری کا پہلا دروازہ آنکھ ہے، پہلا دروازہ۔ حدیث میں آتا ہے نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اس تیر سے شیطان دل کے اندر بے حیائی کو لاتا ہے۔ دل کا دروازہ آنکھ ہے، اگر نظر کو آدمی نے کنٹرول کر لیا تو باقی سب آگے، باقی درجات تو بعد میں آتے ہیں نا، آگے جانا، ہاتھ لگانا، ملنے، تو درجات بعد میں آتے ہیں۔ پہلی چیز ہے، ایک حدیث میں آتا ہے جس کی نظر کسی حرام پر پڑنے لگی ہو اور وہ اپنی نظر حرام پر نہ ڈالے، بچا لے، اللہ کے لیے نظر کو جھکا لے، اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس اور حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ ایسی حلاوت، ایسی مٹھاس کہ جو حلوہ اور گلاب جامن سے زیادہ بڑھ کر ہے، اور وہ مٹھاس بتائی نہیں جا سکتی۔ اگر آپ مجھے کہو کہ جی گلاب جامن کیسا ہوتا ہے، میں بولوں جی کالا ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، بولو گول تو بال بھی ہوتی ہے، میں بولوں کالا ہوتا ہے، بولو کالا تو یہ بھی ہوتا ہے، بولو تو رس ٹپکتا ہے، بولو وہ تو سیب میں سے بھی ٹپکتا ہے۔
تو وہ کھلانا پڑے گا نا منہ میں ڈال کے، پھر آئے گی گلاب جامن، ورنہ پتہ نہیں لگا گلاب جامن کیا ہوتا ہے۔ تو یہ نسخہ ایسا ہے، کر کے دیکھو کہ جہاں دل مچل رہا ہے کہ ایک خراب منظر ہے جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، اس سے نظریں جھکا لو، دن میں 2-4 دفعہ جھکاؤ، پھر سوچو اگر میں دیکھتا تو زیادہ مزہ آتا، نہیں دیکھا تو زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ وہ جو اللہ کی محبت اور ایمانی اطمینان نصیب ہوگا وہ بہت عالی ہے، اور بار بار جب اس کی مشق کریں گے تو یہ چیز آ جائے گی۔ اب دیکھیں ایک دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ایک دن میں حسن بصری بن جائے یا جنید بغدادی بن جائے۔ اگر دن میں 10 نظریں حرام اٹھتی ہیں، 1-2 نظریں اگر جھکا لی، شیطان بچھڑنا شروع ہو گیا، اب کام شروع ہو گیا، شیطان سے کشتی شروع ہو گئی، اب اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر کبھی بہت زیادہ بد نظری ہو جائے، پرواہ نہیں کرو، استغفار کرو، توبہ کرو پھر۔ اور یہ جو مرحلہ ہے کہ کامل نظریں جھک جائیں، یہ بہت بعد میں نصیب ہوتا ہے، آرام سے نہیں آتا۔ اللہ والوں کی لمبی صحبت، رگڑائی، کسائی، اللہ کے دین میں لگنا، لگ کے ماحول بڑے عرصے بعد آتا ہے۔ اچھے لوگوں سے یہ گناہ نہیں چھوٹتا۔ اس کا نسخہ کیا ہے بھائی؟ لگے رہو۔ جو نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی وہ گرا لے کبھی تو گرا لے۔ تو یہ ہوگا، کبھی شیطان بہکا دے گا، وسائل زیادہ ہیں بہ جائی کے، کبھی بہکا دے گا، کبھی آپ اس کو ہرا دو گے۔ کوشش کرو کبھی اس کو بھی تو ہرایا کرو۔ اس طرح ہراتے ہراتے آگے۔ اور اس موضوع پر اللہ والوں کی کتابیں، وہ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب کی کتاب ہے، ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی چھوٹی سی کتاب ہے بد نظری کا علاج، وہ کتاب آپ ساتھی پڑھ لو، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بھئی اس کا اہتمام آج سے شروع کر دو، انشاءاللہ نظر ہماری غلط جگہ پہ نہیں لگی۔ اور یہ وہ زنا کی قسم ہے جو سب سے عام ہے، سب سے زیادہ عام ہے، اور یہ وہ ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جائے اس وقت بھی عادت نہیں جاتی، اگر یہ جوانی میں عادت نہیں چھوڑی جا کے، اس وقت بھی نہیں جاتی۔ یہ ایسی خطرناک قسم، اور یہ وہ گناہ ہے جو روحانیت اور تعلق مع اللہ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جو نظر غلط اٹھتی ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ نہیں آیا تو ساری دنیا بیکار ہے اس کے لیے۔ اس کی نظر بند ہو گئی تو اللہ کی محبت آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر پتے میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے الفاظ ہیں، میں آپ یہ نہ سمجھو میں کوئی کیفیت بتا رہا ہوں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر نظر کی حفاظت کر لو گے، خشک ٹہنی میں اللہ نظر آئے گا، خشک ٹہنی میں، خشک پہاڑ میں اللہ نظر آئے گا، اتنی ایسی عجیب کیفیت بن جائے گی۔ حفاظت شروع کرنی ہے، اور اس کے لیے بار بار دل پر دستک ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حکم نمبر 3، عورتوں پر نامحرم مردوں سے پردہ کرنا واجب ہے۔ محرموں کا ذکر کر کے بتا دیا ان کے علاوہ تمام لوگ نامحرم ہیں، چاہے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں سورہ احزاب آگے ہم پڑھیں گے، اس میں باہر کا پردہ ہے، یہاں گھر کا پردہ ہے۔ گھر میں جو پردہ ہوتا ہے وہ نامحرموں سے ہوتا ہے، رشتہ دار ایسے ملنے آتے ہیں جو نامحرم ہوتے ہیں۔ اچھے دیندار کہلانے والے گھرانوں میں بھی گھر کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ قرآن کا واضح حکم ہے۔ بھائی ہیں جی، بھائی بہن بھائی، وہ بہن بھائی کر کے کزنوں سے بھی پردہ نہیں ہے، بہنوئی سے بھی نہیں ہے، نندوئی سے بھی نہیں ہے، جیٹ سے بھی نہیں ہے، دیور سے بھی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ پردہ بھی فرض ہے، اور اس سے پردہ نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا محرم کون ہے، نامحرم کون ہے۔ اللہ فرمانے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ خود بخود ظاہر کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ اور پاؤں، یہ تو ظاہر ہو سکتے ہیں نامحرم کے علاوہ سامنے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، خاص کر عورتوں کو حکم یہ ہے کہ اپنے سینوں کے اوپر دوپٹہ ڈالیں، خاص اللہ نے حکم دیا۔ آگے وَلَا يُبْدِينَ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، شوہر ہے، باپ ہیں، سسر ہے، اور یہ سارے محرموں کی تفسیر ہے۔ ان محرموں کے علاوہ کسی کے آگے اپنی زینت ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، حرام۔ اب یہ گھر کا پردہ بھائی شروع کرنا تھوڑا مجاہدے کا کام ہے۔ پہلی مرتبہ شروع کریں گے، سارے رشتہ دار کہیں گے ہم کوئی لچے ہیں، ہم لفنگے ہیں، ہم بدماش ہیں، ہم سے پردہ کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے، ہمارے معلوم ہے بہت سارے کیسے ہوتے، ہم سے پردہ کرتے ہیں، ہم نہیں آتے، آنا چھوڑ دیں گے، لیکن آپ نے کرنا ہے۔ اور پیار محبت سے جب کوئی ملنے آئے رشتہ دار، اگر اس میں کوئی ایک بھی نامحرم ہے تو ان کو الگ بٹھا دیں، عورتیں الگ بیٹھیں، مرد الگ۔ جی ہم مجبور ہیں، جی شریعت کا حکم ہے، پیار سے محبت سے سمجھائیں ان کو، شریعت کا حکم ہے۔ جی سب اچھے ہیں، سب کے دل صاف ہے ماشاءاللہ، لیکن بھائی شریعت کا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ تو اس طرح آہستہ آہستہ شروع کر دیں، انشاءاللہ گھر میں ماحول بن جائے گا۔ اور دیکھیں گھر کا جو پردہ ہے نا، یہ اتنا سخت نہیں جیسے باہر کا۔ باہر کے پردے میں تو عورت کو برقع پہننا ہے یا بڑی چادر لینی ہے۔ گھر کے پردے میں اگر بہت زیادہ آنا جانا ہے، مثلا ایک گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ خاتون برقع پہن کے بیٹھے سارا دن۔ اس میں یہ ہے کہ ایک چادر ایسی لے لے جس سے جسم نہ جھلکے۔ یہ ہمارے جو فیشنی دوپٹے چلتے ہیں نا آج کل، نیٹ والے، شفون والے، یہ پردہ نہیں ہے، یہ پہننا نہ پہننا برابر ہے۔ ایسی چادر لے خاتون جس سے جسم نہ جھلکے، اور جب نامحرم مرد اس کا مثلا آ رہا ہے اس وقت ذرا سا گھونگھٹ جھکا لے۔ اور یہاں پر مرد بھی خیال کرے،
اگر عورت کا چہرہ نظر بھی آ گیا، کبھی وہ کام میں مصروف ہے، تو مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ نظر نہ اٹھائے، اگر اس نے نظر اٹھائی تو اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ اسی طرح مرد اگر مثلا فرض کریں کہ کوئی کزن ہے یا بھائی کی بیوی ہے، بھابھی ہے، وہ کچن میں ہے، اس کو اندازہ ہے فلاں کمرے میں، تو یہ کھنکار کے جائے، ذرا سلام کر دے، ذرا کر دے، تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ آ رہے، اور وہ اپنا پردہ صحیح کر لے، آپ جا کے اپنا کام کر لیں۔ تو کتنی آسانی ہے بھائی، کوئی مشکل تھوڑی ہے کہ ہم نے بند کر دیا ہو کسی کو، آسانی ہے شریعت میں، کوئی کرنا چاہے اس کے لیے آسانی ہے، نہیں کرنا چاہے تو 100 ہی مشکل ہے، جب تو ہی نہ مانے تو بہانے ہزار۔ حکم نمبر 4، معاشرے میں بے حیائی کیوں پھیلتی ہے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ معاشرے میں بے حیائی کیوں پھیلتی ہے؟ معاشرے میں بے حیائی پھیلنے کا بنیادی سبب یہ شادی کا دیر سے ہونا اور شادی کا نہ ہونا۔ جتنا معاشرے میں نکاح جلدی اور زیادہ ہوگا بے حیائی کم ہوگی، جتنا نکاح کم ہوگا بے حیائی زیادہ ہوگی۔ ان دونوں میں آپس میں جب تک اسلامی معاشرہ تھا، صحابہ رسول اللہ کی زندگی میں شادی ایسے آسان تھی جیسے بازار جا کے آپ نے پھل خرید کے لانا ہے۔ بہت سارے صحابہ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی، رسول اللہ کو بھی نہیں بتایا، اتنے آسان شادی ہو گئی۔ آج تو ایک مصیبت ہے شادی، ہاں ساری زندگی 10-10 سال پیسہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے شادی کے لیے، اور اللہ معاف فرمائے بدکاری زنا آسان ہو گیا ہے۔ تو بھائی نکاح کو آسان کیا جائے، اور نکاح کو آسان کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ امیر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کی مدد کرو، اور مدد کرنے کے لیے عفت مآب غریب لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کا انتظام کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے شادی سے مال میں برکت ڈال دے گا۔ وہی بات جو میں عرض کرتا ہوں، لوگ کہیں گے جی شادی پیسے نہیں ہیں، 2 پیر پہ کھڑا نہیں ہے اور سر پہ کھڑا ہوا ہے، تو پیر پہ کھڑا ہوگا پھر شادی کرے گا، اور ابھی تو جی اس کا کیریئر نہیں بنا، اور کیریئر دوسری طرف ایمان تباہ ہو جائے اس کی فکر نہیں ہے، کیریئر بنانے کی فکر میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی شادی کرو، شادی سے روزی میں برکت ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے ان یکونوا فقراء، اگر یہ میاں بیوی فقیر ہیں اللہ ان کو شادی کی برکت سے غنی کر دے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے اس آدمی پر جو اس نسخے پر عمل کر کے اپنے آپ کو مالدار نہیں بناتا۔ اللہ قرآن میں وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے شادی کی برکت سے ملے، اور آپ دیکھ بھی لو جس کی شادی ہوئی ہوئی نا 20 سال کی عمر میں بھی ذمہ دار ہو جائے گا، اور جس کی 30 سال کی عمر ہو گئی ہو، ہمارے بہت سارے خاندانوں میں اللہ معاف فرمائے غلط رواج ہے، 28 30 سال کے 6 دانت کے بکرے ہو جاتے ہیں، شادی نہیں ہوتی، وہ ابھی تک آوارہ گھومے گا، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوگا، باہر گپے لگا رہا ہوگا، فضول غیر ذمہ دار آدمی ہوگا۔ اللہ نے چیز ایسی رکھی، سے ذمہ داری آ جاتی ہے آدمی کے اوپر۔ تو یہ حکم کس کو ہے؟ معاشرے کے مالدار طبقوں کو، کہ تم یہ کام کرو۔ اللہ اکبر۔ آگے ایک مثال ہے، وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے، اس کو پھر کبھی بیان کر لیں گے، وقت رہا تو چلے کر لیتے ہیں، مختصر کر لیتے ہیں اس کو۔ یہ قرآن کی ایک سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے، قرآن میں بڑی زبردست مثال ہے۔ اللہ نے اپنی مثال دی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ رونق ہے، اللہ نور ہے آسمان و زمین کا۔ اللہ کا نور کیسا ہے؟ کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک تاکچہ ہو نا، پہلے زمانے میں دیوار میں کھڈا بنایا جاتا تھا، اس میں چراغ رکھا جاتا تھا، تو اس چراغ کو بھی شیشے کے اندر رکھا جاتا تھا، جیسے لائٹ ہے نا، اس کو شیشے میں رکھتے ہیں لائٹ پھیلتی ہے، تو چراغ کو شیشے میں رکھا جاتا تھا۔ اب وہ چراغ زبردست اس کی روشنی پھیلتی ہے۔ ہمارے اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ تاچکا ہو، اس میں شیشہ ہو، اور شیشے کے ساتھ ساتھ چراغ جلتا ہو، اس کی روشنی ہر جگہ پھیلتی ہے۔ اس چراغ میں تیل کون سا جلتا ہے؟ مبارکتن زیتونہ، زیتون کا تیل۔ وہ تیل اتنا زبردست چمکیلا ہے کہ اس کو آگ نہ بھی لگائے وہ خود چمکتا ہے، اور جب اس کو آگ لگا دی جائے تو نور علی نور، پھر تو روشنی پر روشنی۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ میں اپنے نور کی مثال بیان کرتا ہے، اللہ اپنے نور کے ساتھ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے نور کی مثال بیان کی۔ اس مثال کے اوپر مفسرین نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں، ایک تشبیہ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، مشبہ بھی، مشبہ بھی کیا ہے؟ طاق، وہ دیوار میں جو کھڈا، اس کو آپ سمجھ لیں مومن کا بدن۔ اس کے بعد کیا چیز ہے جی؟ شیشہ، شیشے کو سمجھ لیں مومن کا سینہ۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ چراغ، چراغ کا مطلب مومن کا دل، اور اس میں زیتون کا تیل، دل میں ایمان۔ اب دل میں ایمان اور فطرت کی صلاحیت ہر انسان کے اندر ہے۔ انبیاء آئے، انہوں نے کہا لاؤ تمہارے دل کے تیل کو ہم آگ لگا دیں، اس میں ایمان بھڑک جائے۔ جو سعادت مند تھا اس نے انبیاء کے سامنے اپنا دل پیش کر دیا، انبیاء کے وارثوں نے جی آگ لگاؤ، انہوں نے آگ لگائی تو نور علی نور، وہ ایمان کی روشنی چمکنے لگی اور ساری دنیا اس سے روشن ہوئی، اس کا دل دماغ، اس کا ایمان بندہ روشن ہو گیا۔ اور جس نے اپنے آپ کو چھپا لیا وہ خود محروم رہا، تیل تو تھا، فطری ہدایت تھی، لیکن جلایا نہیں، محروم ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے تیل کو اب یہ تیل کہاں ملے گا بھائی؟ تیلی سے نہیں ملے گا، یہ جوڑیا بازار میں نہیں ملے گا شعیب بھائی، ہاں یہ تیل ملے گا کہاں سے؟
فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا بلند کیے جائیں، وہاں اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ یہ اللہ کے گھر میں، مسجد میں، اللہ کی محفلوں میں، دین والوں کی محفلوں میں یہ نور ملے گا۔ اچھا، یہ نور حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتے رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے آنکھیں اور دل الٹ جائیں گی۔ ایسے لوگ ہیں جب تجارت آتی ہے تو تجارت ان کو نماز، روزے، زکوٰۃ سے اور حلال سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ کا حکم ہے اپنی تجارت چھوڑ دیتے ہیں، اپنی معاشی سرگرمیاں چھوڑ دیتے ہیں، اپنا ہر کام چھوڑ کر اللہ کی راہ تجارت کرتے ہیں، دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، حجرے میں گھس کے نہیں بیٹھتے، لیکن جب اللہ کا وقت آیا، اذان ہوئی، دین کا تقاضا آیا، دنیا کے تقاضوں کو چھوڑ کر دین کے تقاضوں پر آ گئے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ یہ ہے اللہ کے نور کی مثال، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کا نور ملتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں سے بنا لے۔ آخر میں ایک بات یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ بے حیائی اور زنا کی بات یہاں ہے۔ زنا کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث مرفوع بھی ہے، ابن مسعود کا قول بھی ہے، فرماتے ہیں زنا کی 5-6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 زنا العین، آنکھوں کا زنا۔ نمبر 2 ہونٹوں کا زنا۔ نمبر 3 ہاتھ کا۔ نمبر 4 قدموں کا۔ نمبر 5 شرمگاہ کا۔ اور نمبر 6 ایک الگ قسم ہے ذہن کا، اپنے قصدن جان بوجھ کر سوچ کر برے خیالات لانا، یہ بھی حرام ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، تو یہ ساری چیزیں بھائی بدکاری میں آتی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی آدمی بدکاری اور زنا کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا نور، ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ بھائی ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور بچنے کا نسخہ اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھنا اور ان باتوں کو بار بار سنتے رہنا، تاکہ اللہ ہمیں نقد ایک بات عرض کرتا ہوں جو میں بار بار عرض کرتا ہوں، نقد جو سب سے بڑا معاشرے میں بے حیائی کا ذریعہ ٹی وی اور میڈیا ہے، اس کو آپ کو اپنے گھر سے نکالنا پڑے گا۔ جب تک اس کو نہیں نکالو گے بے حیائی اور بے حیا مناظر سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ خبروں میں بھی وہ آ رہا ہے، میچ دیکھ رہے ہو، کسی چیز میں نامحرم کی تصویر ختم نہیں ہو رہی اور بھڑکیلی سے بھڑکیلی آ رہی ہے۔ لہٰذا اس کو اپنے گھر سے نکالنا پڑے گا اگر اپنے گھر کو پاک دامن بنانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری چیز، یہ جو دوسرے مواصلات کے ذرائع ہیں، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، اس کو بھی کم سے کم، اس کا استعمال محدود اور اس کا استعمال کسی سرپرستی میں ہو، تاکہ اس سے بھی آدمی غلط طرف نہ لگے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔